مجلس کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی محفل دنیا بھر کی بکواس پر منحصر ہوتی ہے تو کسی میں بے حیائی کا اعلان مظاہرہ کیا جاتا ہے, کسی میں اردو کا شمع روشن کیا جاتا ہے تو کسی میں قوالی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو کہیں ڈول اور تاشے بجائے جاتے ہیں. ایسی محفلیں اکثر عیش پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہیں. ان مجلسوں کا دینی مجلسوں سے کوئی واسطہ نہیں. ایسی محفلوں میں شرکت اعمال نامے میں گناہوں کی زیادتی ہی کرتی ہے. بلکہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دینی مجلس کسے کہتے ہیں. دینی محفلیں تو وہ ہوا کرتی ہیں جن میں دینداروں کا جم کثیر نظیرہ نظر آئے. دینی مجلس تو وہ ہوتی ہیں جن میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں. دینی جلسے تو وہ کہلاتے ہیں جن میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں. دینی اجتماع تو اسے کہا جاتا ہے جس میں آنے والوں کو تہذیب و تمدن کے موتی, اخلاق و کردار کے خوشبودار پھول, حیا و پاک دامنی کا درس اور امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے. جہاں علماء دین کی صحبت و قربت ملتی ہے, اکابرین و اولیاء کی زیارت نصیب ہوتی ہے, ایمانی تازگی پیدا ہوتی ہے, قلبی راحت نصیب ہوتی ہے, دماغی سکون ملتا ہے. تو چلیے حضرات, ہم ایسی ہی ایک دینی محفل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جلسے کا آغاز کرتے ہیں. خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں. خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں. وہی مالک ہے, ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں. اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے. اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے. اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے. توالد اور تناسل سے بری وہ ذات برتر ہے. توالد اور تناسل سے بری وہ ذات برتر ہے. نہ اس کے جوڑ کا کوئی, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. میرے مولا تیری شان عالی کیا نرالی ہے. میرے مولا تیری شان عالی کیا نرالی ہے. تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو مولا ہے, تو عالی ہے. آیا ہے یا الہی تیری قدرت ذرے ذرے میں. آیا ہے یا الہی تیری قدرت ذرے ذرے میں. دلیل معرفت ہر پتا پتا ڈالی ڈالی ہے. مکرم سامعین, ہم آغاز کرتے ہیں اس خالق و مالک کے نام سے جس نے کائنات کا نظام چلایا, شمس و قمر کے چراغ کو جلایا, اس ذائقہ غذاؤں کا دسترخوان بچھایا, ارض و سما کا وجود بخشا اور حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر ایک اچھے ڈھانچے میں تیار کیا. پھر اس کو عظمت و کرامت کا تاج پہنا کر عالم ہی نہیں بلکہ عالمین کا مخدوم بنا کر بھیجا. ان کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و تزکیہ کے لیے اچھ صفات پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور سرور کائنات, خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, تاجدار مدینہ, فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے شرف آدمیت کو رشک ملائکہ بنا دیا. اور درود و سلام اس صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے دین میں راہ انسانیت کو پکارنے میں, جس کی راتیں خدا کریم کے سامنے رونے اور ہاتھ پھیلانے میں گزرتی تھی. مجبوروں کا سہارا, یتیموں کا ماوا و ملجا, بیواؤں کا والی, مظلوموں کی پناہ گاہ, پتھر کھا کر پھول برسانے والا, گالیاں سن کر دعائیں دینے والا, غیروں کو اپنا بنانے والا. یا الہی اس پیغمبر انسانیت پر تیری شاعر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمنوں کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر وہ اور کیا ہے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات گرامی, اب قبل اس کے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائے, میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کے روح روا مہمان خصوصی صدر مجلس حضرت
مولانا شیخ عبدل کریم صاحب کا، جنہوں نے اپنی ہمادن مصروفیات اور غلاغو مشغولیات کو صرف نظر کر کے ہمارے اس حقیر سی دعوت کو لبیک کہا۔ صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرو۔ ایسے ہی میں اپنے ان تمام احباب کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی تمام تجارتی مشاغل اور گھریلو کام کاج کے باوجود ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ معزز حضرات، آج کا ہمارا یہ جلسہ کل 3 قسطوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے بچوں کے پروگرامات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد اس مجلس کے روح روا اور صدر مجلس اپنی ملفوظات سے اہل مجلس کو مستفیض فرمائیں گے، پھر اس کے بعد انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر بذریعہ دعا انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ معزز سامعین، اب میں آپ کے سامنے اس زمانے میں مکتب کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات، آئے دن جیسا کہ ہمارے سامنے ہے، حالات اپنا رخ بدل رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور چاروں طرف زہریلی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، نئی نئی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ ہماری نئی نسلوں اور ہمارے مستقبل بھوشیہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے سلب اور چھینا جا رہا ہے اور ان کے ایمان و عقائد کو خراب کرنے کی اندرونی تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں، اور اس کا بس ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے دینی مکتبوں کا قائم کرنا، جو بقائے اسلام اور حفاظت دین و ایمان کا ذریعہ ہے، جو کہ ایک دینی گہوارہ اور بنیادی درسگاہ ہے۔ یاد رہے کہ یہی ہماری نسل ہی ہمارے لیے مستقبل کے رہنما ہے، اس لیے ان کی دینی و اخلاقی پرورش اسلامی تعلیمات پر ہونا بے حد ضروری ہے، اور ان کے لیے ویسے ماحول کا پیدا کرنا ان کے لیے امر لازم ہے جس میں خالص اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کے اثرات ہوں۔ حضرات، ان مکاتب سے علم کی جو روشنی نکل رہی ہے، اس سے پوری دنیا سیراب و فیضیاب ہو رہی ہے۔ ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کریں، جس سے ان کے اندر دینی ماحول پیدا ہو اور مکاتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے کفرستان میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے، کیونکہ جو بچہ خالی ذہن ہوتا ہے، اسی لیے بچوں کے معصوم ذہن پر مکتب کی تعلیم کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، التعلیم فی الصغیر کالنقش فی الحجر، یعنی بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہیں، حاکم و امیر کا ہونا، ورنہ لوگ ایک دوسرے سے برسر بیکار ہو جائیں گے، مصحف یعنی قرآن کریم کی خرید و فروخت، ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا بند ہو جائے گا۔ نمبر 3، عوام کا اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے معلم و استاد کا رکھنا جو اجرت لے، ورنہ لوگ ان پڑھ رہ جائیں گے۔ معزز حضرات، مذہب اسلام نے علم کے حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدارس العلم ساعۃ خیر من احیاء اللیل، یعنی ایک گھڑی علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، من جاءه الموت وهو يطلب العلم فبينه وبين النبيين درجة واحدة، جس کی موت اس حال میں آ گئی کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تو انبیاء اور اس کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ یعنی دوری ہوگی۔ نیز علم کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، یعنی آپ پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ بدر کے موقع پر ہر مسلمان کشف کرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ جو قیدی ہمارے کسی فرد کو لکھنا پڑھنا سکھاوے، ہم اس کو بغیر کسی فدیے کے رہائی عطا فرمائیں گے۔ حضرات سامعین، ایک مرتبہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے شکایت فرمائی کہ یہ مکاتب اور یہ مکتب ہمارے بچوں کے وقت برباد کر دیتے ہیں، کاش ہمارے بچے ان مکتب کے بجائے دنیاوی تعلیم میں اپنا وقت صرف فرمائے تو ہم دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، مکاتب کو اپنا کام کرنے
जाने दो, मैं अंदलुस का सफर करके आया हूँ। इसी तरह मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बिल्कुल साफ कहता हूँ कि बच्चों के ईद के कपड़े बनाने से 1000 बार ज्यादा, और बच्चा बीमार हो जाए तो उसका बेहतर से बेहतर इलाज करने से सैकड़ों बार ज्यादा, और अपने बच्चों को नौकरी करवाने से 1,00,000 बार ज्यादा ये जरूरी है कि उसको सच्चा पक्का मुसलमान बनाया जाए। इसी तरह एक आलिम दीन ने फरमाया कि इस चलते दौर में मदरसों की तालीम फर्ज किफाया है और मकतब की तालीम फर्ज ऐन है। हजरात, आज हमें शिकायत गैरों से नहीं बल्कि अपनों से ही है जो मगरिबियत के दार में रहकर मदारिस की अहमियत और हिफाजत का इनकार करते हैं और इन मदरसों में रहने वाले उलमा और तलबा पर कीचड़ उछालते हैं। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दीन और मजहब पर जब भी कोई नाजुक वक्त आया है, किसी नाहक बातिल ताकत का जब हमला हुआ है, उसका मुकाबला किसने किया? बर्रे सगीर में इस्लामी अकायद की हिफाजत किसने की है? वो कौन सी जमात है जिसने 1857 के इनकलाब के बाद चलने वाली जहरीली फिजा और पुरफितन दौर का मुकाबला किया था? वो कौन है जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ये कहने पर मजबूर हो गए, खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले, खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले, नबूवत के ये वारिस है, यही है जिल्ले रहमानी, यही है जिनके सोने की फजीलत है इबादत पर, यही है जिनके सोने की फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के आने पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की वरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की वरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मुनासिब की निगहबानी। इसीलिए हमें इसी वक्त से कोशिश और फिक्र करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों और औलाद की बचपन ही से इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरबियत करें, क्योंकि अगर इस दौर में बच्चे का ज़हन दीनी मिजाज वाला बन गया तो उसको जिंदगी के हर मोड़ पर वो दीन का दामन थामे रखेगा। हजरात, अपने बगैर किसी तमहीद के जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम का आगाज उस कलाम से करता हूँ कि जिसने अरब के बड़े से बड़े फुसहाओ बुलगा शुअरा उदबा को चैलेंज करके जेर कर दिया, जिसके एक हर्फ में वो सदाकत और हक़ानियत है जो किसी दूसरे कलाम में नहीं, जिसकी हरकत और सकनात में वो गहराई है जो किसी दूसरे कलाम में नहीं, जिसके मफ़हूम मानी में वो फसाहत और बलागत का गहरा समंदर है, जिसके सामने बड़े से बड़े उदबा ने सर तस्लीम खम कर दिया। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मुमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। तो आइए अब तिलावत कलामुल्लाह के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अयाज को कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए।